बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तारीख़ तबरी की रोशनी में वाक़या करबला बयान करेंगे। जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल होता है तो आपका बेटा यज़ीद तख्त नशीन होता है। जब वो तख्त पे बैठता है तो वो खतूत लिख देता है सारे गवर्नरों को कि मेरी बैत ज़बरदस्ती ली जाए, और मदीना के गवर्नर वलीद बिन अक़बा को ख़त लिखता है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मेरी बैत लें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को वलीद बुलाता है अपने पास। हज़रत इमाम आली मुकाम जाते हैं तो वलीद कहता है कि यज़ीद के हाथ पर बैत कर लें। तो हज़रत इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन इनकार करते हैं। तो उस वक्त मरवान बिन हकम कहता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को इधर से जाने ना दें। अगर आप इनको जाने देंगे तो ये बाद में कभी भी यज़ीद की बैत नहीं करेंगे। तो उसने कहा कि आप इनको कत्ल कर दें लेकिन यहाँ से जाने ना दें। अगर बैत करते हैं तो ठीक है, वरना नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर दें। तो जब वलीद ने ये सुना, वलीद ने कहा कि नहीं, मैं आले रसूल का खून नहीं कर सकता, मैं अपने हाथों को आले नबी के खून से रंग नहीं सकता। तो मरवान जो है वो कहता है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो वलीद ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। उसके बाद हज़रत इमाम अली मुकाम उधर से जाते हैं और फिर आप मदीने शरीफ को अलविदा कह के मक्के शरीफ हिजरत कर जाते हैं। जब आप मक्कातुल मुकरमा पहुंच जाते हैं तो वहाँ भी आपको ख़तरा होता है। तो वहाँ से फिर जब कूफियों के खतूत आते हैं और कई खतूत आते हैं, हज़रत इमाम अली मुकाम को मक्का में कूफी ख़त लिखते हैं कि यज़ीद जो है हमने इसकी बैत नहीं करनी, आप इधर आएँ, हम सारे आपके हाथ पे बैत करेंगे। हज़रत इमाम अली मुकाम को जब कसीर तादाद में ख़त मिलते हैं तो आप अपने चचाजाद भाई हज़रत अकील के बेटे हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हालात का जायज़ा लेने के लिए एक कूफ़ा भेज देते हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब कूफ़े जाते हैं तो इब्तिदान 12,000 कूफ़ी हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैत कर लेते हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि लोग हमारे साथ हैं, हालात कूफ़े के साजगार हैं, लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। तो उन्होंने हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त लिख दिया कि कूफ़ी हमारे साथ हैं, इतने लोगों ने मेरे हाथ पे आपके नाम की बैत कर ली है, लिहाजा आप कूफ़े तशरीफ़ ले आएँ। हज़रत इमाम अली मुकाम जब मक्के से कूफा रवाना होने लगे, 3 ज़िलहज थी, तो लोगों ने कहा कि आप ना जाएं, आपको पता है कूफ़ी बेवफ़ा हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और दीगर कई सहाबा ने आपको रोका कि आप ये मक्का छोड़ के कूफा ना जाएं, वहाँ के लोग बेवफ़ा हैं, वो गलत बयानी करेंगे, वो आपके हाथ पे बैत नहीं करेंगे। कहा यज़ीद जो है वो जुल्म करेगा। लोग जानते थे कि कूफ़ी किस तरह के, इसलिए सहाबा ने रोका। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, क्योंकि आपका आना ज़रूरी था। जिस तरह के मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी सवाने करबला में ज़िक्र करते हैं कि अगर हज़रत इमाम अली मुकाम ना जाते तो कूफ़ी क़यामत वाले दिन उन्होंने यज़ीद के हाथ में बैत करके क़यामत वाले दिन कहना था कि हमने तो इमाम अली मुकाम को ख़त लिखा था कि आप तशरीफ़ ले आएँ, लेकिन वो नहीं आए तो हमने यज़ीद के हाथ में बैत कर ली। तो कहा इसलिए हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला का वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग बार बार ख़त लिख रहे थे और 40,000 के करीब खतूत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिख दिए थे। जब हज़रत इमाम अली मुकाम 3 ज़ुल्हिज्जा को वहाँ से मक्का से रवाना हो जाते हैं कूफा जाने के लिए, तो जब वहाँ जाने के लिए रवाना होते हैं तो उधर मुस्लिम बिन अकील की खबर पहुँचती है यज़ीद को। नुमान बिन बशीर जो कि पहले कूफा के गवर्नर थे, उन्होंने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ सख्ती ना की। उन्होंने जो भी इनके मानने वाले थे जिन्होंने आपके हाथ में बैत की थी उन पर किसी किस्म का एक्शन ना लिया, सख्ती ना की, क्योंकि वो भी मुहिब्बे अहले बैत में से थे। तो उन्होंने जब सख्ती ना की तो कुछ लोगों ने, जिनमें इब्ने साद था और कुछ यज़ीद के चाहने वाले लोग, उन्होंने यज़ीद को ख़त लिखे कि नुमान बिन बशीर तो कोई सख्ती नहीं कर रहे मुस्लिम बिन अकील पर, यहाँ के हालात तो है सारे आपके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो आप यहाँ कोई सख्त बंदा भेजें जो ज़बरदस्ती इनको सज़ाएँ दे और आपकी बैत ले। जब यज़ीद को ख़बर मिलती है तो
یزید مجلس شورا بلا لیتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، مشورہ لیتا ہے کیا کیا جائے۔ مشورہ ملتا ہے کہ آپ ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا دو، کیونکہ وہ بہت سخت ہے، وہی ایسے حالات کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ وہ کہ بصرہ کا گورنر تھا، اس نے بصرہ میں اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنا جانشین مقرر کر کے تو خود کوفہ روانہ ہو گیا، اور بڑی چلاکی کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ کوفے روانہ ہوتا ہے۔ حجازی لباس، عربی لباس پہنتا ہے اور پہن کے کوفے میں داخل ہوتا ہے، اور اب عربی لب و لہجہ استعمال کرتا ہے، عربی سواریاں استعمال کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ شاید امام حسین آ رہے۔ یہی ہوا جب مغرب کے بعد، جب شام کا وقت ہے، اندھیرا ہے، مغرب سے عشاء کے درمیان ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد جب 20 اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوتا ہے تو لوگ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ، اور کہتے ہیں قدمتا خیرہ مقدمن، یہ کہتے ہیں بلند آواز سے کہ مرحبا مرحبا یا ابن رسول۔ وہ سمجھتے ہیں شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں۔ وہ خاموش رہتا ہے، چلتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ کون کون لوگ ہیں جو کہ یزید کے خلاف ہیں اور امام حسین کے ساتھ ہیں۔ ان کی آوازیں بھی سنتا ہے، ان کے چہروں کو بھی دیکھتا رہتا ہے، اور جب وہ گورنر ہاؤس کے پاس پہنچ جاتا ہے تو دیکھتا ہے بہت ہجوم ہو گیا ہے، رش ہو گیا، گزرا نہیں جا رہا، تو پھر وہ اپنا نقاب اتار کے کہتا ہے میں امام حسین نہیں ہوں، میں تو ابن زیاد ہوں، مجھے تو ابن زیاد نے بھیجا ہے۔ اس کو طبری نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184 میں ذکر کیا ہے۔ اب ابن زیاد جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں چلا جاتا ہے، قلعے کے اندر چلا جاتا ہے، تو اب سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے، وہ کوفیوں کے بڑے بڑے سرداروں کو پکڑواتا ہے اور قید خانے میں ڈال دیتا ہے، اور جب ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اب وہ حضرت مسلم بن عقیل کی طرف بندے بھیجتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی جاسوسی کی جائے۔ تو جب ابن زیاد آ جاتا ہے تو حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہ جس گھر میں تھے، مختار بن ابو عبیدہ کے گھر میں تھے پہلے، تو وہ اس گھر کو تبدیل کر لیتے ہیں اور ہانی بن عروہ کے گھر میں چلے جاتے ہیں، اور کسی کو خبر نہیں ہوتی سوائے جانشینوں کے جو آپ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، جو خاص لوگ تھے، بس خواص کو خبر تھی کہ آپ ہانی بن عروہ کے گھر ہیں، باقی کسی کو خبر نہ تھی۔ اب ابن زیاد نے ایک جاسوس کو بھیجا کہ مسلم بن عقیل کو تلاش کیا جائے۔ اب جاسوس کا نام شامی غلام تھا، وہ اس کا نام معقل تھا، اس کو 3000 درہم دے کر سراغ کے لیے بھیجا۔ وہ خفیہ طور پر ڈھونڈتا رہا اور پھر وہ کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچا۔ وہاں جب پہنچا تو وہ مسلم بن اوسجہ اسدی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے جو کہ ایک گوشے میں ذکر الہی کر رہے ہیں، ذکر میں مشغول ہیں، جا کے کہتا ہے آپ مجھے محب اہل بیت لگتے ہو اور مجھے یقین ہے کہ آپ واقعی محب اہل بیت ہیں، میں بھی شام سے آیا ہوں اور میں بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے مسلم بن عقیل یہاں آئے ہیں تو میں تو ان کی بیت کے لیے آیا ہوں، اور یہ 3000 درہم ہیں، یہ میں نے ان کو تحفہ دینا ہے، ہدیہ دینا ہے۔ تو وہ پہلے تو انکار کرتے ہیں کہ نہیں مجھے علم نہیں ہے۔ جب وہ زیادہ اپنا تعارف کراتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہ میں تو محب اہل بیت ہوں، میں تو ان سے محبت کرنے والا ہوں، میں تو ان کی بیعت کرنے کے لیے اتنی دور سے آیا ہوں، لہٰذا مجھے خبر دی جائے، تو پھر وہ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کسی کو خبر نہیں پہنچانی۔ تو جب حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی لے کے جاتے ہیں ہانی بن عروہ کے گھر، اب وہ 3000 معقل 3000 درہم حضرت مسلم بن عقیل کو پیش کرتا ہے، کہتا ہے یہ ہدیہ ہے جو کہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اور پھر روز جاتا ہے جاسوسی کے لیے، ہے تو ابن زیاد کا بندہ، جاسوسی کرنے کے لیے روز جاتا ہے۔ اب وہ بتا دیتا ہے ہانی بن عروہ کے گھر ہیں، ہانی بن عروہ جو کہ ابن زیاد کا کسی وقت دوست رہ چکا تھا۔ اب ابن زیاد نے پیغام بھیجا ہانی بن عروہ کو کہ میرے پاس آؤ، ملاقات کرو، میں کوفہ میں آیا ہوں، آپ نے میرے ساتھ ملاقات نہیں کی۔ ہانی بن عروہ جاتے ہیں ملاقات کے لیے، اور جب پہنچتے ہیں تو
تو ابن زیاد کہتا ہے آپ نے میرے دشمن کو پناہ دی ہوئی ہے، آپ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت ہانی بن عروہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، ابتدا انکار کرتے ہیں۔ جب انکار کرتے ہیں تو ابن زیاد ماقل کو بلا لیتا ہے، ماقل کو سامنے کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ دیکھو اس بندے کو پہچانتے ہو؟ تو اسی وقت ہانی بن عروہ اپنا سر نیچے جھکا لیتے ہیں، کیونکہ وہ تو جاسوس تھا اور وہ روز آتا تھا، اور ہانی بن عروہ کو پتہ تھا کہ ماقل یہ روز ہمارے گھر میں آتا ہے، لیکن آج اس کا راز فاش ہوا کہ یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، یہ تو جاسوس ہے اور یہ یزید کا بندہ ہے، ابن زیاد کا بندہ ہے۔ تو جب ہانی بن عروہ کو کہتا ہے کہ آپ اس کو مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو، ہانی بن عروہ انکار کرتے، کہتے ہیں میں اسے اپنے گھر سے تو نکال سکتا ہوں لیکن اپنے ہاتھوں سے آپ کے حوالے بالکل نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں آپ کو سزا دوں گا۔ وہ سزائیں دیتا ہے تو آپ کے قبیلے والوں کو خبر ملتی ہے، قبیلے والے اکٹھے ہو کے تو اس گھر کا گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اور اتنے میں قاضی شریح کو بھیجتا ہے ابن زیاد ہانی بن عروہ کے پاس کہ جاؤ اس کو دیکھ لو اور دیکھ کے پھر بتاؤ لوگوں کے کہ ہانی بن عروہ کو میں نے قتل نہیں کیا، وہ صحیح سلامت ہے۔ جب قاضی شریح ہانی بن عروہ کے پاس جاتے ہیں، ہانی بن عروہ کہتے ہیں کہ میرے قبیلے والوں کو ایک بات بتا دو، کہو کہ صرف 10 بندے اگر اس ہاؤس میں آ جاتے ہیں، گورنر ہاؤس میں اس قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو ہم آسانی سے اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ تو قاضی شریح کے ساتھ ابن زیاد ایک سپاہی کو بھیجتا ہے۔ قاضی شریح یہ تو پیغام دے دیتا ہے کیونکہ سپاہی اب ساتھ ہے، اس کو حکم دیا تھا ابن زیاد نے کہ ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کو تنہائی نہ ملے، یہ کوئی ایسی جاسوسی نہ ہماری کرے، یہ باہر ہمارے اندر کی خبر نہ پہنچائے۔ تو وہ ساتھ وہ جاتا ہے اس کا جاسوس، اور قاضی شریح اتنا تو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا بندہ ہانی بن عروہ ابھی زندہ ہے اور قید خانے میں ہے، اس کو ابھی قتل نہیں کیا، تو لہٰذا یہ ابن زیاد کا کہنا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ ابن زیاد اب ان کو کہتا واپس چلے جائیں۔ اب وہ سارے لوگ جب اکٹھے ہوئے ہیں، گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور ابن زیاد کی گورنر ہاؤس کا قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، تو اس وقت ابن زیاد وہ سردار جو اس نے قید کیے ہوئے تھے پہلے ابتداءً جو ایک کام کیا تھا، حضرت مسلم بن عقیل چونکہ اب آ گئے، 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر لی، اور وہ 40,000 لوگ ہانی بن عروہ کو چھڑوانے کے لیے آپ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور گھیراؤ کر لیتے ہیں گورنر ہاؤس کا۔ تو اس وقت وہ سرداروں کو قلعے کی دیوار پہ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ آپ اپنے اپنے قبیلے والوں کو کہہ دو کہ واپس چلے جاؤ، اگر وہ واپس نہیں جائیں گے تو میں آپ کو قتل کروا دوں گا۔ اب سرداران قبیلہ کوفے کے جو سردار تھے بڑے بڑے قبیلوں کے، اب وہ قلعے کی دیوار پہ کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے اپنے قبیلے والوں سے کہتے ہیں واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، کیونکہ جتنی دیر میں آپ نے اندر آنا ہے ابن زیاد نے ہمارا کام تمام کر دینا ہے۔ اب جب واسطہ دیتے ہیں وہ لوگ جو سردار ہوتے ہیں تو وہ لوگ سارے کے سارے واپس چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں ابن زیاد اعلان کر دیتا ہے کہ میں نے جس کو بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ دیکھ لیا، میں اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو اس کے دروازے پہ لٹکا دوں گا۔ اب یہ اتنی بڑی دھمکی جب ملتی ہے تو وہ لوگ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نماز پڑھاتے ہیں، مغرب کی نماز، یہ اعلان ہوا ہے۔ اب مغرب کی نماز جب پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، سارے لوگ تو نکل گئے، 40,000 لوگ تھے، پھر کوئی بھی ساتھ نہیں رہے، تو صرف 500 لوگ آپ کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور جب آپ نے سلام پھیرا، سلام کے بعد جب فارغ ہوئے دیکھتے ہیں ایک شخص بھی پیچھے نہیں بچتا، حضرت مسلم بن عقیل تنہا رہ جاتے ہیں۔ وہاں سے نکلتے ہیں اور ایک بڑھیا کو دیکھا جس کا نام توعا ہے، توعا نامی عورت وہ دروازے پہ کھڑی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل اس سے پانی مانگتے، کہتے ہیں مجھے پانی دو، عورت پانی پلاتی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل اس کے گھر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اب عورت اس کا
بیٹا بھی گھر نہیں آیا، بار بار اس کو دیکھنے کے لیے دروازے پہ آتی ہے، دیکھتی ہے کافی وقت گزر گیا، آدھی رات ہو گئی ہے، یہ شخص یہاں سے اٹھ نہیں رہا۔ کہتی ہے پانی مانگا تھا میں نے تجھے، پانی تو پلا دیا، اب جا کیوں نہیں رہے؟ اس نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ کہا کہ میں ادھر نہیں رہتا، میرا ادھر کوئی گھر ہی نہیں ہے، میں تو پردیسی ہوں۔ کہا ادھر میرا گھر ہی نہیں ہے، میں کدھر جاؤں؟ کہا آپ ہو کون؟ کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں۔ کہا آپ مسلم بن عقیل ہیں؟ وہ محب اہل بیت تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دے دی۔ اب سب نے جب حضرت مسلم بن عقیل کو علیحدہ کر دیا، اس عورت نے طوعہ نے اپنے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل کو رکھ لیا اور خدمت کی، اور اس کا بیٹا تاخیر سے جب گھر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری والدہ بار بار ایک کمرے میں جاتی ہے، بار بار ایک کمرے میں جاتی ہے، خیر ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پیچھے پیچھے جاتا ہے، دیکھتا کیا ہے کہ مسلم بن عقیل ان کے گھر میں ہیں۔ وہ خبر پہنچا دیتا ہے ابن زیاد کو، حضرت مسلم بن عقیل کی، وہ سپاہیوں کو بھیجتا ہے۔ جب محمد بن اشعث کی نگرانی میں سپاہی آتے ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل پہ حملہ کرتے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل وار کرتے رہتے ہیں۔ اب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، لیکن آخر میں جب محمد بن اشعث دیکھتا ہے کہ ہم ان کو گرفتار نہیں کر سکتے تو وہ کہتا ہے میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ وہ یزید کے گورنر ابن زیاد کے پاس محمد بن اشعث حضرت مسلم بن عقیل کو لے جاتا ہے، جا کے کہتا ہے کہ میں نے اس کو امان دی ہے۔ ابن زیاد ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے تو نے میری اجازت کے بغیر کیوں امان دی؟ تو سپاہی ہو کے کون ہوتا ہے امان دینے والا؟ لہٰذا ان کو کوئی امان نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل پانی مانگتے ہیں، جب پیالہ پانی کا پیش کیا جاتا ہے آپ پینے لگتے ہیں، ہونٹ کٹا ہوا ہے، پہلی دفعہ پینے لگتے ہیں سارا پانی سرخ ہو جاتا ہے، نہیں پیا جاتا، دوسری دفعہ کوشش کرتے ہیں پھر سارا پانی سرخ ہو جاتا ہے، تیسری دفعہ کوشش کرتے ہیں، دو دانت ٹوٹ کے پیالے کے اندر گر جاتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل، آپ جن کی رگوں میں خون محمدی، خون علی المرتضیٰ دوڑ رہا ہے، جن کی رگوں میں آل کا خون ہے، وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب پانی کا پیالہ 3 دفعہ اپنے ہونٹوں کو لگاتے ہیں، پیا نہیں جاتا، خون سے بھر جاتا ہے، تو کہتے ہیں شاید میری قسمت میں اب پانی رہا ہی نہیں ہے، میرا پانی ختم ہو گیا ہے۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا جاتا ہے، شہید کر کے پھر کہا جاتا ہے قلعے کے اوپر سے آپ کو گرا دیا جائے، تاکہ سر کو علیحدہ گرایا جائے اور در کو علیحدہ گرایا جائے تاکہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ یہ ظلم کیا گیا، یہ ابھی ابتدا ہے ظلم کی۔ پھر ابن زیاد کو خبر ملتی ہے کہ آپ کے 2 بیٹے بھی آئے تھے، مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے محمد بن مسلم اور ابراہیم بن مسلم۔ وہ کہتا ہے کہ ان کو ڈھونڈ کے لاؤ، اعلان کرتا ہے جو ان کو ڈھونڈ کے لائے گا میں اسے انعام دوں گا۔ اب وہ 2 بچے قاضی شرح نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ قاضی شرح جب یہ اعلان سنتا ہے تو وہ اپنے بیٹے اسد کو کہتا ہے کہ راتوں رات یہاں ایک قافلہ شام سے ہو کے جائے گا اور اس نے مدینے میں جانا ہے، تو کہا اس شامی قافلے کے ساتھ ان 2 بچوں کو ملا دینا تاکہ یہ اپنے وطن مدینے میں چلے جائیں، کیونکہ یتیم بچے ہیں، باپ ان کا شہید ہو گیا ہے۔ اب وہ ننھے بچے ہیں۔ جب قاضی شرح کا بیٹا اسد ان کو گھوڑے پہ سوار کرتا ہے، سوار کر کے لے کے جاتا ہے، دیکھتا ہے قافلہ گزر گیا ہوتا ہے، لیکن ان کی گرد نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ بچوں کو کہتا ہے کہ آپ جاؤ اور تیزی سے گھوڑا دوڑا کے اس قافلے کے ساتھ مل جانا۔ بچے تھے، وہ کوشش کرتے ہیں لیکن قافلہ گزر جاتا ہے، گرد بھی ختم ہو گئی، نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ پھر بیچارے ادھر پھرتے رہتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ سپاہیوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور ابن زیاد قید خانے میں ڈال دیتا ہے۔ اب جب قید خانے میں ہے تو مشکور جو کہ جیل کا داروغہ ہے، جس کی قید میں ہیں، اسے ترس آ جاتا ہے کہ اہل نبی میری قید میں ہوں، اور جب اسے ترس آتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں بچوں کو نکال کے اپنی انگوٹھی دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ قادسیہ کے راستے پہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جانا اور وہاں میرا بھائی کوتوال ہے، میری انگوٹھی اس کو دکھانا اور کہنا آپ کے بھائی مشکور نے بیچا ہے، اور اسے کہنا کہ وہ آپ کو آپ کے وطن مدینے میں پہنچا دے گا۔ تو وہ بچے جب جاتے ہیں
तो उन्हें रास्ता नहीं मिलता, वो फिर गुम हो जाते हैं। एक कुएं पे एक लौंडी पानी भरने के लिए आती है, वो बच्चों को देखती है, कहती है आप कौन हो? तो बच्चे कहते हैं कि हम यतीम हैं, हम मुसाफिर हैं, हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। वो उनको अपने साथ ले जाती है, और जो उसकी मालिका होती है वो मुहिब्बा होती है अहले बैत की, और वो जब मालिका को कहती है ये बच्चे हैं तो बड़ा प्यार करती है, उनको कमरे में रखती है, खाना खिलाती है, खिदमत करती है उनकी, और पूछती है अपने बेटों से ज़्यादा उन बच्चों से प्यार करती है। उसका खामद हारिस जो कि इनको ढूंढ रहा था, हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बेटों को, उसने ऐलान सुना था इब्न ज़ियाद का, जो ढूंढ के लाएगा मुँह मांगी रकम इनाम में दूंगा, तोहफे में दूंगा। तो वो ढूंढता है, जब वो घर पहुंचता है, थका हारा रात के आखिरी पहर घर पहुंचता है तो बीवी कहती है कहाँ थे? कहा कि इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया था कि जो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को पकड़ के मेरे पास लाएगा मुँह मांगी रकम दूंगा, इनाम मिलेगा। कहा मैं शाही इनाम लेने के लिए बच्चों को ढूंढता रहा, रास्ते में सवारी भी मेरी मर गई। कहा फिर पैदल ढूंढता रहा, थक हार के वापस आ गया, बच्चे नहीं मिले। कहा इसीलिए थका हूँ और थकावट से जिस्म जो है वो दर्द हो रहा है। कहा बच्चे मुझे नहीं मिले। वो कहती है, उसकी बीवी कहती है कि तुम क्यों आले नबी के साथ इस तरह कर रहे हो? वो तो जालिम है, लेकिन आप तो जालिमों को साथ ना दो। वो समझाती है, कहती है आपको पता नहीं वो नबी की आल है, आप तो ऐसा ना करो। लेकिन वो समझता नहीं है, वो उसकी बात को ठुकरा देता है। अब रात का जब आखिरी पहर होता है, तहज्जुद का वक्त होता है, बड़े भाई की ख्वाब में उनके अब्बा हज़रत मुस्लिम बिन अकील आते हैं। देखते क्या हैं कि मुस्लिम बिन अकील हैं और जन्नत में है, तो उठ के रोना शुरू करते हैं, और छोटा भाई भी उठता है, रोते हैं। दोनों भाई एक दूसरे को गले से लगा के रोते हैं, और ख्वाब क्या सुनाते हैं? कहते हैं अब्बा जान को, दोनों सुना रहे हैं, दोनों ने ख्वाब देखा है। बड़े ने छोटे को ख्वाब सुनाया, अब्बा जान को मैंने जन्नत में देखा, उनके साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हैं। छोटा कहता है मैंने भी उनको देखा है, और अब्बा जान कह रहे थे कि आप भी अनकरीब मेरे पास आने वाले हो, हमारे साथ आप भी शामिल होने वाले हो, जन्नत में आने वाले हो। जब वो दोनों ये ख्वाब सुना के रोते हैं, हारिस की आंख खुलती है, कहता रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? छोटे बच्चे तो हमारे घर में हैं नहीं हैं। वो उठता है, कमरे में जाकर देखता है बच्चे हैं, पूछता है कौन हो? वो समझते हैं शायद ये भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, क्योंकि ये घराना ऐसा है, इनकी अहलिया ने तो बड़ा पूछा है, हो सकता है ये भी मोहब्बत बताते हैं कि हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे ही हैं। तो कहता है अच्छा आप हो, मैं इतना खप गया, लेकिन आप मुझे मिले नहीं, मुझे क्या खबर थी आप मेरे घर में ही हो। वो पकड़ता है, पकड़ के लेके जाता है। बीवी अपना दुपट्टा उतार के हारिस के कदमों में रख देती है, कहती है ऐसा जुल्म ना करो, बच्चों को ना इब्न ज़ियाद के हवाले करना, वो जुल्म करेगा। लेकिन वो जालिम था, इनाम की लालच में उठाता है, ले जाता है। अब वो पीछे भागती है, और जब पीछे भागती है फुरात के किनारे पे पहुंच जाते हैं। वो औरत पीछे पीछे भाग रही है, वो धक्का मारता है, तो एक दफ़ा तो सर ज़ख्मी हो गया, दूसरी दफ़ा फिर गिरा दिया, हत्ता कि वो औरत जो है वो जामे शहादत नोश कर लेती है। जुल्म करता है, उसका खामद अपनी बीवी पे जुल्म करता है इनाम की लालच में, बच्चों को इब्न ज़ियाद के हवाले करने के लिए। अब जब फ़ुरात के किनारे पे पहुंचता है तो अब उसको ख्याल आता है कि मेरी बीवी हो के मुझसे बच्चे छीन रही थी, कहा कि आगे बड़े लोग मिलेंगे, वो भी मुझसे छीन लेंगे, इस तरह करता हूँ, इनका सर ले जाता हूँ इब्न ज़ियाद के पास। वो क्या करता है, वो तलवार पकड़ता है, वो नन्हे शहजादों के सर उतारता है, उतार के वो बोरे के अंदर डाल देता है, उनके जिस्म को फुरात में फेंक देता है। लेके इब्न ज़ियाद के पास जाता है, कहता है ये लो और मेरा इनाम निकालो। कहता है ये क्या है? कहा ये मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों के सर हैं। इब्न ज़ियाद गुस्से में आ जाता है, कहता है कि मैंने तो यजीद को ख़त लिखा है कि बच्चे हैं। उसने कहा कि ठीक है, अभी उसका जवाब नहीं आया, अगर उसका जवाब आ गया कि ज़िंदा बच्चे मेरे हवाले करो तो फिर मैं कहाँ से दूंगा। वो गुस्से में आता है, तलवार पकड़ के हारिस का सर तन से जुदा कर देता है। जालिम को उसी वक्त सज़ा मिल जाती है, लेकिन बच्चे भी शहीद हो गए। अब मशकूर को पकड़ा जाता है कि आपने उन बच्चों को क्यों रिहा किया? उसने कहा मैंने किया क्योंकि मुझे अहले बैत से मोहब्बत है। अब इब्न ज़ियाद कहता है
کہتا ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ نکاح نہیں، مجھے سزا جو بھی دو مجھے قبول ہے۔ اب وہ وار کرتا ہے، 4 وار کرتا ہے۔ ہر وار میں کبھی اللہ اکبر پڑھتے ہیں، کبھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کبھی درود پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے صبر دے، استقامت دے۔ 4 واروں پہ حضرت مشکور جو کہ بچوں کو رہا کرنے والے تھے اور جیل کے داروغہ تھے، انہوں نے بھی بچوں کے پیچھے جام شہادت نوش کر لیا اور اہل بیت سے محبت کا اظہار اس انداز میں کیا کہ اپنی جان انہوں نے قربان کر لی، لیکن اہل بیت سے محبت کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ یہ ہے ابتدائی حالات۔ تو ابھی جو کربلا میں ہوا، جو امام علی مقام آپ کے بچوں کے ساتھ، بھانجوں کے ساتھ جو ہوا، وہ بھی ابھی بیان کریں گے۔ اور ایسا دردناک واقعہ تاریخ میں نہیں ہوا کہ نبی کے کلمہ پڑھنے والے نبی کی آل پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ دعا ہے کہ خالق کی کائنات ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔